السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس طرح تمام انسانوں کو فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس کے صلے میں اللہ رب العزت نجات کے بھی فیصلے فرماتے ہیں، ٹھیک اسی طرح تمام انسانوں کو شعائر اسلام کے آداب کی بجا آوری کا بھی حکم دیا گیا ہے اور اس کے صلے میں بھی اللہ رب العزت نجات کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے پاس ایک لوہار رہا کرتا تھا۔ وہ بچوں کی کثرت کی وجہ سے سارا دن کام کے اندر مشغول رہتا تھا، لیکن اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی، جب بھی وہ لوہے کو کوٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتا اور اگر اسی دوران وہ آذان کی آواز سن لیتا تھا تو بجائے اس کے کہ وہ ہتھوڑا لوہے پر مارتا، وہ اس کو زمین پر رکھ دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب میرے رب کی جانب سے مجھے بلاوا آ گیا ہے، اب میں پہلے نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد میں اپنا کام کروں گا۔ تو میرے دوستو، ایک دن اس لوہار کی وفات ہو جاتی ہے تو ایک شخص نے خواب کے اندر اس لوہار کو دیکھا اور اس سے پوچھا، اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس شخص نے، اس لوہار نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو نیچے والا درجہ تھا اس پر مجھے فائز فرمایا۔ تو اس شخص نے کہا، نہ تو بہت بڑا عالم ہے اور نہ ہی کوئی تو بہت بڑا عمل ایسا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنے بڑے مرتبے پر تجھے فائز فرمایا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ لوہار کہنے لگا، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا نہ تو کوئی عمل ہے اور نہ ہی میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن میں اپنے رب کے نام کا ادب اتنا کیا کرتا تھا، جب بھی میں آذان کی آواز سنتا تھا تو میں اپنے کام کو چھوڑ دیتا اور میں نماز ادا کرتا، اس کے بعد اپنے کام کو کیا کرتا تھا۔ بس یہی میری ایک ادا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آئی اور اسی پر اللہ رب العزت نے میری نجات کا فیصلہ کر دیا۔ تو میرے دوستو، اس واقعے کو بتلانے کا مقصد یہ ہے، جہاں پر ہمیں فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم شعائر اسلام کے آداب کو بجا لائیں اور اس پر عمل کریں۔ اس پر بھی اللہ رب العزت نجات کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ جس طرح یہاں پر اس لوہار کی بخشش کا جو چیز سبب بنی تھی وہ اللہ کے نام کا ادب کرنا تھا۔ اس نے اللہ کا نام کا اتنا ادب کیا کہ جب بھی وہ آذان کی آواز سنتا تو وہ اپنے کام کو چھوڑ دیتا تھا اور وہ نماز ادا کرتا اور اس کے بعد وہ اپنے کام کو کیا کرتا تھا۔ اور ٹھیک اسی طرح کا واقعہ ملکہ زبیدہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی جو بخشش فرمائی تھی وہ ایک بہت بڑے عمل کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں کی تھی، بلکہ ایک مرتبہ وہ کھانا کھا رہی تھی اور جیسے ہی اس نے لقمہ کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو اسی دوران اس نے آذان کی آواز سنی اور وہ اس حالت میں تھی کہ اس کا سر کا دوپٹہ وہ سر سے سرکا ہوا تھا۔ اس نے لقمہ زمین پر رکھا اور پھر اپنے دوپٹے کو سیدھا کیا، اپنے سر پر اس کو پورا کیا اور اپنے رب کی آذان کو سنا۔ تو اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ملکہ زبیدہ کی بخشش فرما دی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی شاعر اسلام کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔